کیا جہری نمازوں میں وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین بھی بآواز بلند ہوگا؟ جی آواز بلند کے ساتھ ہی ہوگا۔ جامعہ ترمذی میں امام ترمذی نے آہستہ آمین والی روایت بھی ڈسکس کی ہے اور اونچی آمین والی بھی، اور اینڈ پہ انہوں نے کنکلوڈ کیا ہے کہ جو اونچی آواز سے آمین ہے، اونچی یہ اتنی نہیں کہ مطلب گلا پھاڑنے والی، یعنی اونچی جو نارمل ہے، تو ظاہر جب اتنے لوگ اونچی کہیں گے تو اونچی ہو ہی جائے گی خود بخود، لیکن یہ نہیں ہے کہ امام قرات کر رہا ہے آہستہ آواز میں اور آپ پیچھے کریں آمین، یہ والی آمین نہیں، آمین امام سے اونچی تو نہ کریں۔ امام کا بھی یہی کام ہے کہ جس ٹون میں وہ پڑھ رہا ہے اتنا ہی اونچی کہے۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل جائے گی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا۔ تو آمین اونچی آواز والی نماز میں اونچی آواز سے مراد جتنی نارمل آواز ہے، اور آہستہ میں تو آپ خود اپنی پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ اپنے حساب سے ہی کریں گے۔ نماز کے دوران سورہ فاتحہ کے بعد آمین تیز آواز میں بولتے ہیں۔ شافی مسلک کے لوگ ہمارے یہاں بہت ہیں تو وہ تیز آواز میں بولتے ہیں، بولنے دو، ان کا فقہ بھی ٹھیک ہے، دونوں باتیں ہیں۔ حدیث میں تیز آواز کا بھی ذکر ملتا ہے، آہستہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے، اس لیے فقہاء کا اختلاف ہے، تو کوئی کسی بھی رائے کو فالو کر سکتا ہے۔ ہماری مسجد میں شافی مسلک کے لوگ بھی ہیں اور کچھ اہل حدیث بھی آتے ہیں تو وہ بھی بولتے ہیں، بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم شریف جب ختم کرتے ہیں تو عموماً ہم کہتے ہیں آمین۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے استجب، اے اللہ اس دعا کو قبول فرما لے۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 108 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہ جب تم میں سے کوئی شخص آمین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں۔ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہو جاتی ہے، موافق ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لہذا جب بھی الحمد شریف پڑھیں تو ہمیں آمین بھی کہنا چاہیے، سنت کریمہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آخر میں آمین یہ کہنا مسنون ہے، لازمی ہے، اور نوٹ کیجئے کہ یہی آمین یہ یہودی بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں، ان کی بھی دعاؤں کے بعد آمین، آمین کے الفاظ آپ کو ملیں گے، یہ پرانا لفظ چلا آ رہا ہے آمین۔ ظاہر بات ہے کہ یہودیت جو ہے وہ بھی بگڑی ہوئی شکل ہے نا، آخر وہ بھی اسلام تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین، سب کا دین اسلام تھا، دین حق ایک ہی ہے، یہی حضرت عیسیٰ کا تھا، تو آمین آپ کو ملے گا۔ اختلاف اگر تھوڑا بہت ہے تو وہ یہ ہے کہ نماز میں جب ہم یہ پڑھیں تو آمین جو ہے بلند آواز سے کہیں یا یہ ہے کہ اپنے دل ہی دل میں کہہ لیں، یہ اختلاف ہے۔ کہنے میں کوئی اختلاف نہیں، کہنا ضرور ہے، وہ اخفاء کے ساتھ یا اظہار کے ساتھ، یہ اختلاف ہے۔ نماز میں بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے یا نہیں، جبکہ ابو حنیفہ کے نزدیک دھیمے انداز میں آمین کہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں جو چیز ثابت ہے وہ بلند آواز سے آمین کہنا ہے۔ امام صاحب کے نزدیک اگر دھیما لہجے کے اندر آمین کہنا ثابت ہے تو ہمارے کلمے کے اندر نام آیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی تعلیم ہمیں امام صاحب نے خود بھی دی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جب صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے، میری بات اور نبی کی بات ٹکرا جائے تو میری بات کو دیوار میں دے مارنا اور نبی کی بات کو سینے سے لگا لینا۔ جو بلند آواز سے آمین کہتا ہے، جو رفع الیدین کرتا ہے، جو ہاتھ سینے پر باندھتا ہے، حقیقت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کر رہا ہے، اور یہی تعلیمات امام ابو حنیفہ کی، امام مالک کی، امام شافعی کی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان تمام ائمہ کی یہی تعلیمات تھی کہ جب حدیث رسول تمہیں مل جائے صحیح حدیث تو صحیح حدیث ہی چاروں ائمہ کا مذہب ہے، تو چاروں ائمہ کو ماننے والا اصل میں وہ آدمی ہے جو حدیث صحیح پر عمل کرتا ہے۔ پاکستانی سعودی جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ صلاح کے الگ الگ قسم ہوتے ہیں، آمین جوڑ کا بولنا چاہیے کہ نہیں۔ کلیئر کٹ حدیث ہے صحیح بخاری کی نمبر 1 بک صلاح کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طریقے سے صلاح پڑھو جس طریقے سے آپ مجھے دیکھتے ہیں پڑھتے ہوئے، تو جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح پڑھا اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ اور جیسا آپ نے کہا کہ شافعی صحیح ہے کہ حنفی صحیح ہے، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جب یہ ائمہ، ہمیں چاروں ائمہ کی عزت کرنا چاہیے۔ الحمدللہ بہت بڑے عالم تھے چاروں، لیکن چاروں ائمہ نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو اللہ اور رسول کے خلاف جا رہا ہے تو میرے فتوے کو چھوڑ دو۔ اور حدیث کا اکٹھا ہونے کا سلسلہ جس طریقے سے میں نے کہہ چکا ہوں پہلے بھی کہ وہ 100 سال 150 سال 300 سال بعد آئے، یہ حدیث اکٹھے، اور کچھ وقت کئی ائمہ کے ٹائم کے پاس صحیح حدیث موجود نہیں تھے، تو موجود نہیں ہونے کی وجہ سے جو انہیں فتوے دیے، اور آج
آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے سب حدیث آپ کے پاس ایزیلی کتاب میں موجود ہے. صحیح حدیث آپ کو مل سکتے سیڈی روم کے اوپر ابھی اور آسانی ہے تحقیقات کرنے میں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی فتوے دیے ہیں کوئی بھی بڑے عالم نے, ہمیں یہ چیک کرنا چاہیے قرآن اور حدیث سے ملتے ہیں کیا نہیں. جہاں تک کہ آمین کہنے کا سلسلہ ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد آمین زور سا کہیے. تو آمین زور سے کہنا صحیح چیز ہے. اور اسی طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے نماز پڑھی جانی چاہیے, جو قرآن اور صحیح حدیث سے ملتا ہے اس طریقے سے ہمیں نماز. بہت ساری آمین پڑھ اکٹھی کر دیتے ہیں کہ روایت تو ایک ہی صرف روایت ہے جس سے کام لیا جا سکتا ہے کہ حضور نے آمین کہی اور آواز ذرا بلند کی. باقی تو کھینچا نہیں ہے, خود ہی مانتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے. نہیں, کون سی وہ روایت ہے؟ وہ کون سی روایت ہے؟ وہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فاتحہ جب ختم کی تو آمین کہی, اور اس کے پیچھے جا تو آتا ہے آمین مدہ بیا صوتہ, یہ آواز ذرا لمبی کی. اس کا جو ہے نا آمین بیسک ایسا ہے کہ ذرا لمبا کر کے آمین اس طرح. دوسرے کہتے ہیں رفع بیا صوتہ, اونچی کی آواز. دونوں طرح کی عبارت آتی, ایک ہی روایت اور چیزیں. یہ کس بک میں روایت ہے؟ حنفی جو ہے وہ ابن حزم نے جو ملام لکھی ہے کہ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں, حضرت عمر کہتے ہیں کہ 4 چیزیں امام کو ایسا کہنی چاہیے جن میں ایک آمین بھی ہے. اچھا, مگر یہ بھی کوئی ثابت نہیں. اچھا نہیں, تو جو یعنی کہ معقول بات تو یہ ہے کہ یا تو شیعوں کی طرح آمین کہی نہ, بالکل نہ کہنا, امام کہنا, مفتی کہنا, یا پھر کم از کم اتنی اونچی آواز سے تو کہیں کہ پتہ چلے کہ پیچھے جھاگ رہے ہیں. امام نے جو دعا اونچی کی الحمدللہ سے لے کر الضالین تک, تو پچھلے مرے ہوئے تو نہیں نا, وہ بہت اونچی آواز سے, جیسے یہ ہمارے دوست کہتے آمین, یہ بھی کوئی دعا نہیں. اس طرح کوئی دعا کے موقع پر آمین کہتا بہت بھی ہے نا اللہ کی بارگاہ, اور دل میں ہی کہنا یہ بھی کوئی بات نہیں. کم از کم 2-4 آدمی تو سنے آمین, بس ٹھیک ہے, پتا چلے کہ جماعت ہے ساتھ. صحیح ہے, صحیح ہے. ہاں, یہ دل میں کہنے والی بات تو کچھ بھی نہ ہوئی, نہ شیعوں کے ساتھ ملے کہ نہ کہیں, نہ کہنے والوں میں ملے کہ کسی کو پتا چلے کیا ہے. صحیح ہے. اچھا, درمیانی آواز سے کہنا چاہیے کہ تھوڑے بندے سن لیں. بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہیں آمین تیز بولا جائے ہلو بولا جائے, لیکن جو آیت جو حدیث ہے بخاری کی واضح ہے, جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. مطلب امام کو کہنا چاہیے, اسی طرح اللہ کے رسول فرمایا جب امام کہے تو تم بھی کہو, اور اللہ کے رسول خود کہتے تھے, اس لیے صحابہ نے سنا, پیچھے کہتے تھے تبھی تو سنا نا. اب کچھ لوگ کہتے نہیں وہ ہلو سے کہنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس بات کو بھی اگر میں مان لوں, فار دا سیک آف آرگومنٹ بولتے ہیں نا, بحث کے تک ٹھیک ہے بات مان لیں کہ ہلو کہنا چاہیے, لیکن ہلو ہو یا تیز ہو کہنا تو ہے نا. لیکن ہلو ہے اور تیز ہو کہنا تو ہے نا. اب دیکھیے ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین انا اعطیناک الکوثر فصلی. اب اس میں تیز اور ہلو آمین کہاں ہے؟ چلیے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہلو کہنا, ٹھیک ہلو بولیں گے, لیکن آپ نے تو رکا ہی نا, ایسی گاڑی لے گئے کہ اسپیڈ بریکر سے بھی سیدھا چلے گئے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ٹھیک ہے آپ زور سے نہیں بولنا چاہتے, لیکن بولنا تو ہے نا, دل میں بھی رکنا تو پڑے گا نا. امام کو چاہیے کہ وہ امامت کے ادب سیکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے, اتنی بڑی فضیلت کو آپ چھوڑ دیتے اتنے آسانی سے. جہاں فضائل ثابت نہیں وہاں تو منمانے فضائل گڑھے جا رہے ہیں. تو جو فضائل نہیں آپ بیان کرتے رہو, جو موجود ہے کہ تم آمین کہو جب امام آمین کہے, اس لیے کہ اگر تمہاری آمین فرشتوں کے عامل سے ملتی ہے تو تمہارے گناہ معاف ہوں گے. یہ بات کو ذرا سمجھ میں نہیں آتی ہم کو. کسی کو ڈسٹرب ہو جاتی نماز اس کی, اور انہیں بولا نماز ڈسٹرب ہو جاتی آمین کہنے سے. میرے بھائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, میری اور آپ کی بات نہیں ہے نا, میری اور آپ کی بات نہیں ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے, اور کئی روایتیں ہیں. چلیے آپ بولتے ہلو بولنا چاہیے, لیکن ٹائم تو دیجیے ہلو بولنے کے لیے, ولا الضالین کے بعد, تاکہ وہ کہے آمین. دل میں کہنے کو بھی تو ٹائم لگتا ہے نا. نہیں آتے شروع ہوگا آپ دوسرا ہی سیدھا. تو بہرحال ایک بہت عمل پھر اہم ہم چھوڑ دے رہے. اس کا مطلب جب ہم آمین کہتے ہیں نماز کے اندر, جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو حکم یہ ہے آمین کہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے آمین کہی؟ رفع بها صوتا, آپ نے آواز کو بلند کیا. بلکہ روایت یہ کہتی ہے ان حتی ان لمسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للجہ, صحابہ اتنا اونچی آمین کہتے کہ مسجد میں گونج اٹھتی. صحابہ کا عمل. ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز بھی امت کو سمجھا دیا. فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام
वत्तमीन। यहूदियों को मुसलमानों तुमसे दो चीजों में बहुत हसद है। कब? अलस्सलाम वत्तमीन। जब तुम कोई मुसलमान तुम में से अपने भाई को कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरा, इस बात पे यहूदी को सबसे ज्यादा असद होता है, मा हसदतकुमुल यहूदु अला शै, जब तुम आमीन कहते हो। और माना क्या है? या अल्लाह सिराते मुस्तकीम पे साबित कदमी अता फरमा, उन लोगों का रास्ता दे दे जिन पर तूने इनाम किया। अल्लाह नबियों का साथ, सिद्दीकीन का, शुहदा और सालिहीन का साथ दे। अल्लाह यहूदियों का साथ नहीं, ईसाइयों का साथ नहीं। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। यहूदी इस पे भी जलता है कि जब मुसलमान आमीन कहता है उसका माना है अल्लाहुम्मा इस्तजिब दुआअना, ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो कुरान मजीद पर ईमान लाने के बाद हदीस पर ईमान लाते हैं। जो हदीस पर ईमान नहीं लाता उसका कुरान पर भी ईमान नहीं होता। बुलंद आवाज से आमीन जो कहते हैं हम एतराज नहीं करते, लेकिन अफजल ये है कि ऐसा कहें, क्योंकि आमीन दुआ है और दुआ के बारे में अल्लाह के कुरान का फैसला है कि ऐसा मांगा करो। हुजूर पाक ने जब आमीन फरमाया था इमाम बन के या मुक्तदी बनकर, तो भाई ये मसला इमाम का है, तू तो मुक्तदी की आमीन पे झगड़ता है। अद्दा मसला हल हो गया ना। हुजूर पाक मुक्तदी तो नहीं है ना, हुजूर तो इमाम है, इमामुल अंबिया है या नहीं है? बोलिए। मैं इमामुल अंबिया पर भी एक दलील दूंगा, जरा जहन में रखना जी। हुजूर तो इमामुल अंबिया है, तो हुजूर ने तो इमाम बन के आमीन आहिस्ता भी कही थी, जोर से भी कही थी, लेकिन तूने तो मुक्तदी को छेड़ना शुरू कर दिया। बाबा तू मेरे इमाम के पास आता, फिर बात बनती। मौलवी साहब तुसी कहना है मुक्तदियों ने छड्डो, मुक्तदी का तो लफ्ज हदीस पाक में है ही नहीं कि हुजूर के पीछे मुक्तदियों ने जोर से आमीन कहियो। ये हदीस तू ले आ, सही हदीसों में तेरे हाथ चूम लूंगा, तू ले आ। छेड़ना अपनी जगह, लेकिन दलील की दुनिया में तो मुझे हदीस दिखा देना कि हुजूर पाक के पीछे साहबा ने ऊंची आमीन कही और सही हदीस है, मैं तेरे हाथ चूम लूंगा। तो हदीस ले आ एक बार। हदीस नहीं है इस मसले पे मेरे भाई, सच्ची हदीस तो नहीं है, कोई झूठी बढ़ा लेते, तेरी मर्जी। इमाम के मसले पर है कि इमाम ने ऊंची कही या आहिस्ता। तो अगर आपको ज्यादा हदीस पे शौक अमल करने का था, वेलकम, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, हदीस पर अमल करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन तू इमाम के पास आता, तू मुक्तदी को क्यों छेड़ रहा है? अद्धा मसला हल हो गया, अद्धा और हल कर लेंगे। जब इमाम का है तो फिर आप कहेंगे चलो इमाम का भी ऊंची कह ले, मुक्तदियों ने छड़ दो। अद्धा मसला तुसी छड़ देते, अद्धा मैं छड़वा देना। सुनो, आधा आपने छोड़ दिया ना। इमाम ऊंची क्यों नहीं कहता? भाई इमाम को आहिस्ता कहना चाहिए। वजह वो जो रसूलुल्लाह ने ऊंची फरमाई थी आमीन, तो साहबा ने नहीं पूछा होगा कभी ऊंची कभी आहिस्ता, आले बैत ने नहीं मालूम किया होगा, तो उनके जवाबात भी है, जरा वो भी देख ले। भाई हदीस पाक पूरी बात करनी चाहिए, पूरे दिन पे अमल करने में बंदे की नहीं जाते, आधे पर तो नहीं है, सच भी पूरा बोलना चाहिए। साहबा कराम फरमाते अल्लाह के रसूल कभी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक कभी नमाज में ऊंचा पढ़ लेते, कभी अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावात ऊंची पढ़ लेते, कभी अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया ऊंची पढ़ लेते, और कभी अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावात ऊंची पढ़ लेते। तो हजरत अबू हुरैरा ने पूछ लिया, सयास इत्ता पे वजूद है, हुज़ूर पाक ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं इधर कुछ पढ़ रहा हूँ, इस टाइम खामोश नहीं हूँ, तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें इत्तला करने के लिए। पता चला ये हुज़ूर पाक की आदत मुबारक नहीं थी, ऊंची पढ़ने की आदतें नहीं थी, आदत आहिस्ता की थी। कभी कभी बयान जवाज के लिए पढ़ा ताकि तुम्हें पता चले बाबा मैं चुप नहीं हूँ, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। मैं मिसाल दे रहा हूँ, दो खुतबों के दरमियान इमाम बैठता है, कुछ पढ़ता है या नहीं पढ़ता? कभी आपने सुना है वो एक दिन ऊंचा पढ़ के बता दे कि मौलवियों मीनू तुसी खामोश ना समझो, मैं ए दुआ पढ़नी है? तो इसका क्या माना है? हर वक्त ऊंची पढ़ना शुरू कर दे वो दुआ? भाई आदत और है और समझाना और है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक तो ऊंची की नहीं थी, आदत आहिस्ता की थी। बयान जवाज के लिए ऊंचा पड़ा था, इसलिए बयान जवाज के लिए ऊंचा जायज है, वरना आदत तो आहिस्ता की है। तो हमारा इमाम हुजूर की आदत मुबारक पे अमल करता है। फैसला हो गया। मुझे एक बंदा कहने लगा अच्छा ठीक हो गया, कभी तो ऊंची कह लो जो हुजूर ने एक बार कही है। तो मैंने कहा तेरा इमाम कभी ऊंची सुभानक अल्लाहुम्मा कहते हैं? तूने कभी फड्डा डाला है कि सुभानक अल्लाहुम्मा ऊंची कहो, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावात ऊंची बोलो? कहता है नहीं। मैंने कहा वो हदीस तुझे नहीं नजर आती, आमीन अली नजर आती है, थोड़ा गुजारा कर, थोड़ा गुजारा।
جو سبحانک اللہم اونچی پہ تیرا موقف ہے نا، وہی آمین پہ کاپی پیسٹ کر دے.